رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین، ناظرین اور سامعین، السلام علیکم. رمضان شریف کے حوالے سے ہمارے تمام پروگرام چل رہے ہیں، تو آج اس پروگرام کا موضوع ہے روزہ اور تزکیہ نفس. جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اوپر ایک مقدس مہینہ سایہ افغن ہے، اور یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے خاص رحمتوں اور برکتوں میں سے ایک خاص رحمت اور برکت ہے جس سے مسلمانوں کو نوازا گیا ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی ہمارے سامنے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات بنی نوع انسان پر فرض کی ہیں، اس کی حقیقی صورتیں صرف مسلمانوں کے پاس ہیں. اب عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن جو اصل روزہ مسلمان رکھتے ہیں. اس طرح نماز ہے، اس طریقے سے حج ہے، اس طریقے سے زکوٰۃ ہے، اس طریقے باقی تمام عبادات ہیں، نفلی عبادات اور باقی تمام. صرف مسلمان اس کے امین ہیں. باقی کسی کے پاس حقیقی روزہ نہیں ہے، حقیقی نماز نہیں ہے، حقیقی زکوٰۃ نہیں ہے، حقیقی صدقات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. مسلمان اس چیز کے امین ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو دین ان پہ اتارا ہے اس کی قیامت تک مسلمانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. تو روزے کو عربی میں سیام کہتے ہیں. سیام کا معنی خود کو روک دینا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سیام کی تعریف اس طرح کی ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر، یعنی صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک، اپنے ایک انسان کا اپنے آپ کو کھانا پینا اور جائز جنسی خواہشات کی تکمیل سے روک دینا اور چند اور امور کو سر انجام نہ دینا، یہ سیام کہلاتا ہے. تو اب روزہ جو ہے وہ دراصل ایک انسان کو اس کے تمام جتنی بھی مختلف قسم کی سفلی خواہشات ہیں ان سے روکنے کا نام ہے. یعنی انسان کے خیالات اور اعمال میں پاکیزگی پیدا کرنا، اور یہ تزکیہ نفس ہے کہ انسان کے خیالات بھی پاکیزہ ہو جائیں اور اس کے اعمال بھی پاکیزہ ہو جائیں. یہ تزکیہ نفس ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ میں نے یہ روزے تم پر بھی فرض کیے اور تم سے پہلی امت پر فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور یہ تقوی کا نام تزکیہ نفس ہے کہ ہم اپنے خیالات اور اپنے اعمال کو اس قدر پاکیزہ رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جائیں. یہ دراصل تزکیہ ہے. تزکیہ کوئی اور چیز نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے ایک اپنے لیکچر میں یہ بات سامنے رکھی تھی کہ کسی خاص صورت، کسی خاص شکل کا نام تزکیہ نہیں ہے، بلکہ تزکیہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے ایسے اعمال صادر ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوں. اور یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہی اعمال محبوب ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق ہوں گے. اب میں 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت عشاء کی نماز پڑھوں تو یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، یہ تزکیہ نہیں ہے، یہ اپنے نفس کی پیروی ہے. تو جواہر البخاری میں علامہ کستلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ انسان کے اندر 2 قسم کے مادے ہیں، ایک حیوانی مادہ اور ایک روحانی مادہ. حیوانی مادہ جیسے غصہ ہے، غضب ہے، بغض ہے، حسد ہے، یہ انسان کے اندر موجود ہے. جیسے قرآن میں الہمہا فجورہا و تقواہا، کہ میں نے انسان کے اندر فسق و فجور بھی رکھا ہے اور اچھائیاں بھی رکھی. اور جو روحانی مادہ ہے وہ محبت، پریم، مودت، بنی نوع انسان، دکھی انسانیت کے کام آنا، بنی نوع انسان کو اس کے مقام کا تعین دینا، انسان کے اندر مساوات قائم کرنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا. یہ چیزیں جو ہیں یہ روحانیت جسے ہم کہتے ہیں، روحانی مادہ انسان کے اندر ہے. روزے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سفلی خواہشات، یعنی حیوانیت جو انسان کے اندر ہے، اسے روحانیت کے تابع کر دیں. ختم نہیں ہو سکتی. ہم چاہیں کہ انسان ختم ہو جائے، یہ تمام چیزیں ختم نہیں ہوں گی. غصہ انسان کے اندر رہے گا، یہ بھی اس کی فطرت ہے. غضب، نفرت اور بغض، حسد، یہ ساری بیماریاں جو ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں، جو حیوانیت انسان کے اندر ہے، یہ انسان کے اندر رہے گی.
روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو بھوکا رکھ کے اس کے جسم کو کمزور کیا جائے اور یہ تمام چیزیں دب جائیں اور روحانیت اس کے اوپر غالب آ جائے۔ یہ دراصل جو ہے روزے کا اصل مقصد ہے، اور اسی کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کیونکہ آپ ایک جدید چیز آپ لائے تھے، اور اسلام ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی شریعت جو ہے ہر دور سے مطابقت رکھتی ہے اور اس کے اندر جدیدیت ہے، قدیمیت نہیں ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں جدیدیت کو اپنایا ہے، یعنی جو انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے آپ نے کہا یہ کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کا مہینہ آیا تو اس سے پہلے شعبان یعنی 20 شعبان کو یا 16 سے آپ نے خطبہ دیا لوگوں کو تیار کرنے کے لیے۔ دیکھ کس طریقے سے پری ٹیسٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس طریقے سے آپ نے پہلے، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ان قریب ایک مہینہ سایہ کن ہونے والا ہے اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر سے مراد ہے کہ اپنے اندر برداشت کی طاقت پیدا کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا کہ تمام مصائب ہم نے اپنے اوپر لے لینے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے چیخنا نہیں ہے اور ان کو برداشت کرنا ہے۔ تو صبر بھی یہی ہے، تزکیہ نفس کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آپ نے یہ بات واضح کی کہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا آپ نے فرمایا کہ درجہ جنت ہے، صبر کا اجر جنت ہے۔ تو اب جو صبر ہے وہ بھی اسی چیز کا نام ہے۔ تو روزہ دراصل اس چیز کا نام ہے۔ مفسرین اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ روزہ بر نوع انسان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے، بلکہ بر نوع انسان کے لیے ایک بہت بڑے اس کی تربیت کا باعث ہے کہ اس کے اندر اس کے نفسانی خواہشات کو ختم کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو حیوانیت اس کی ختم کرتا ہے، روحانیت اس کی اجاگر کرتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر عمل کرنے کی محبت اور حرص کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال کو کس طریقے سے اختیار کروں، سوتے بیٹھتے جاگتے اٹھتے، اور حکمران ہے تو وہ اپنے محلات میں سوچتا ہے کہ میں اللہ رسول اللہ سے اطاعت کیسے کروں۔ ایک فوجی جو ہے وہ کمانڈر ہے، وہ وہاں میدان جنگ میں، فوجی میدان جنگ میں عدالت میں جج بیٹھ کے سوچتا ہے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کروں۔ تھانے میں سپاہی، اس طریقے سے ملازم، بیوروکریٹ، سرمایہ دار، جاگیردار، اور اس کے بعد پھر مزدور، اور پھر تاجر، اور پھر مقصد ملازم پیشہ لوگ، تمام اس بات میں روزے کی وجہ سے ان کے اندر یہ حرص پیدا ہو جاتے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطاع ہیں کہ ان کو ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ نبی مطاع ہے۔ نبی اس لیے ہوتا ہے اس کی اطاعت کی جائے، نبی اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے نبی کی بات سنی، 4 نعتیں پڑھ دیں اور درود شریف پڑھ دیا، یا اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا اور آنکھوں کو لگا دیا، اور اس کے بعد عملی زندگی میں ہم نے کہیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کے اندر، اپنی ملازمت کے اندر، اپنی کھیتی کے اندر، اپنے امور حکومت کے اندر کہیں ہم نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ تو روزہ اس چیز کا باعث ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو نفسانی خواہشات ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور روحانی چیزوں کو اس پہ غالب کر دیتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس ہے۔ روزہ اسی تزکیہ نفس کا نام ہے، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ تو روزہ اسی چیز کا باعث ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد روزے دار جو ہے وہ روزے کے مہینے، رمضان کے مہینے میں اپنی تمام معمولات کو بالکل بدل دیتا ہے۔ صبح سویرے اٹھتا ہے، سحری کی طرف چل پڑتا ہے، سحری کھاتا ہے، اور سحری بھی اس کی عبادت ہے۔ سحری کھاتے مسجد کی طرف چلے گا، مسجد میں جا کر صبح کی نماز پڑھے گا، یا گھر میں خواتین ہیں وہ فوراً سحری کھا کر اپنے مصلی پہ کھڑی ہو جائیں گے، اور اس کے بعد نماز پڑھ کے خواتین یا حضرات کو قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد پھر تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، آرام کرنے کے بعد پھر اپنے دنیاوی امور کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین گھر کے تمام امور اور کھانا پکانا، صفائی اور بچوں کی تربیت اور بچوں کی دیکھ بھال اور باقی امور، اور مرد جو ہے وہ تجارت کی طرف، ملازمت کی طرف یا کھیتی باڑی کی طرف وہ چل پڑتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ظہر کی نماز آ جاتی ہے، پھر ظہر کی نماز کے لیے آ جاتے ہیں، عصر کی نماز پڑھ کے پھر فوراً بھاگتے ہیں گھر، پھر افطاری کی فکر شروع ہو جاتی ہے، اور پھر افطاری بھی عبادت ہے۔ افطاری کرنے کے بعد پھر وہ
مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب نماز بعد پھر عشاء اور پھر تراویح پڑھتے، پھر جلدی سونا پڑتا ہے، بھی صبح سحری کے لیے اٹھنا ہے۔ تو یہ پورا مہینہ یہ جو تربیت ہوتی ہے یہ انسان کے نفسانی خواہشات اور سفلی خواہشات کو ختم کر دیتی ہے، دھو دیتی ہے، اور اس کے بدلے نیک اور رسول اکرم کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کا جذبہ انسان کے اوپر غالب ہو جاتا ہے، اور یہی تزکیہ نفس ہے۔ تو اس لیے روزہ جو ہے وہ تزکیہ نفس کا باعث ہے، جس کے اندر انسان کی سفلی خواہشات ختم ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، میں نے جیسے نقشہ کھینچا، پورا مہینہ انسان بالکل اللہ کی رضا، اور پھر اس کے اثرات پورے 12 مہینے رہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ برائی، بے حیائی اور ان تمام امور سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنا شعار بناتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا ایک ہر وقت کا زاد راہ بناتا ہے کہ ہر وقت رسول محبت اور ان کی اطاعت اس کے سامنے ہو۔ یہ نہیں کہ کاروبار میں گیا تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام بھول گئے، ملازمت میں ایک بیوروکریٹ بیٹھا ہے تو اسے یہ پتہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں، روزے دار ہوں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے اطاعت کرنی ہے۔ یہ کوئی تزکیہ نفس نہیں ہے۔ تو تزکیہ نفس یہ ہے کہ ہر جگہ یہ بات ہمارے حاضر و نادر رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ہم نے اپنا شعار بنانا ہے۔ شعار سے مراد ہے جو چیز دور سے نظر ہے، جیسے میری داڑھی ہے دور سے نظر آ رہی ہے کہ داڑھی ہے، اس طریقے سے شعار یہی ہے کہ ایک بیوروکریٹ بیٹھا ہے، ایک جج بیٹھا ہے، ایک جرنیل بیٹھا ہے، ایک حکمران بیٹھا ہے، دور سے نظر آئے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جوا اپنے اوپر اس نے اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے، اور اس کے ہر امر سے اللہ اور رسول کی اطاعت کا مظہر، وہ ہر عمل اس کا مظہر ہے، اور نظر آتا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو یہ تزکیہ نفس ہے۔ تو روزہ اسی تزکیہ نفس کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کے دوران تزکیہ نفس کی مکمل طریقے سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔